جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم اپنی زندگی کو بہترین نمونے سے گزارتے ہیں، یعنی ہمارا گھر بھی ایک نمونے سے بہت خوبصورت ہو، ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی خوبصورت ہو، اور ہم زندگی کے اندر گھومیں، زندگی کو انجوائے کریں، تو یہ تکبر کے اندر جو شامل نہیں ہو. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے. تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی کو تو یہ پسند ہے کہ وہ عمدہ لباس پہنے، عمدہ جوتے پہنے، تو یہ تو تکبر ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر تکبر نہیں آئے. ہمارے سامنے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو غریب ہے، جس کے پاس ایسے حالات نہیں ہیں، اس کی حقارت ہمارے دل کے اندر نہیں آئے، ہم کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں. تو یہ جو تمام زندگی ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو بہترین بنائیں، عمدہ کھانے کھائیں، عمدہ لباس پہنیں، عمدہ گاڑیوں میں گھومیں، عمدہ گھر بنائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو تمام کام ہے وہ شریعت کے مطابق، شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی کام نہ ہو. ہمارا جو پیسہ خرچ ہو رہا وہ فضول چیزوں میں خرچ نہ ہوتا ہو. اگر ہماری زندگی کی آسانیوں کے اندر ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا تو بہترین ہے، کیونکہ ہم جس چیز کے لیے کماتے ہیں ہماری زندگی میں وہ آسانیاں ہو رہی ہیں، تو یہ صحیح ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ شریعت کے اصول سے ہٹ کرنا، شریعت کے اصول کے مطابق اگر ہم خرچ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے. بلکہ خرچ کرنا چاہیے، اس کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے.